لوگوں نے شروع ہی سے شیطان نے ان کے دل میں یہ تصور بٹھا دیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ ہوئے تو کیا ہوا، فلاں ہے نا وہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر کے سیف سائڈ دے کے آپ کو جنت میں لے جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی نبی کے بارے میں، ولی کے بارے میں، بزرگ کے بارے میں، پیر کے بارے میں، مقتدا کے بارے میں، کسی بڑے کے بارے میں، کسی اپنے مینٹور کے بارے میں، کسی ٹیچر کے بارے میں، کسی مربی کے بارے میں، روحانی شخصیت کے بارے میں، اس طرح کے تصورات شروع ہی سے عام رہے، اور انہوں نے انسانوں کی زندگی میں ان کو اللہ کی طرف پلٹنے نہ دیا۔ ایسے لوگ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے، جنہوں نے اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو کہا کوئی نہیں خیر ہے، دیکھی جائے گی۔ رمضان کے روزے رکھے ہوئے کہا چھوڑ دو، میں ہوں نا، میں تمہاری ذمہ داری اٹھا لوں گا، جھنڈا تو ہمارا ہی چلے گا، تم نے ہمارے ہی نیچے، جھنڈے کے نیچے آنا ہے، ہم آپ کو جگہ لے دیں گے۔ ایسے ظالم لوگ بھی اس کائنات میں پائے جاتے ہیں، اور آج کے اس دور کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، جنہوں نے اپنے حلقہ موریدین کو اس قدر گمراہ کیا عقیدہ شفاعت کے اور تصور شفاعت کے بارے میں کہ ان کے مردوں کی پیشانیوں کے اوپر بھی پٹیاں لکھیں، اور ایک مرید کو سر پہ کھڑا کیا، سوال و جواب کے لیے کوئی آئے تو کہہ دینا میں فلاں کا مرید ہوں، واپس چلا جائے گا۔ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے، پیغمبر کی کس حدیث میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے بڑا شافع اور مشفع کوئی نہیں ہے؟ آپ نے پوری زندگی کس سے ایسے الفاظ کہے تھے؟ حدیث اٹھائیے، آپ تو اپنے رشتہ داروں کو مخاطب کر کے یہ کہتے رہے، اے میرے عزیزو، دنیا کی کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو، قیامت کے دن اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہارے کام نہیں آ سکوں۔